سلیشیا مٹی میں یا زمین میں اسی عنصر کی وجہ سے سختی اور قوت برداشت ہے، اور یہ ہر چیز کے اندر پایا جاتا ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار۔ خاص طور پر سمندر کی ریت میں سلیشیا کثرت سے پایا جاتا ہے۔ سلیشیا بہت کام کی دوا ہے۔ اس کا ایک مزاج ہے کہ یہ انسانی جسم کے اندر کسی بھی غیر چیز کو برداشت نہیں کر سکتی، اور غیر جسمانی اشیاء کو یہ باہر پھینک دیتی ہے۔ اس لیے اس کا استعمال ٹی بی کے مریضوں میں اور ایسے مریضوں میں بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور بعض دفعہ ایسے مریضوں کو جن کے اندر ٹی بی کی گانٹھیں بنی ہوئی ہوں تو سلیشیا دینا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ سلیشیا کا اثر ناخنوں پر ہوتا ہے، ناخن اس سے بعد وضع ہو جاتے ہیں اور ان کے گرد ان کے نیچے ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ سلیشیا کے اندر ہر چھوٹا زخم خراب ہو جاتا ہے۔ سلیشیا کے ہاتھ اور پاؤں پر پسینہ ہوتا ہے، سر پر بھی پسینہ ہوتا ہے۔ سلیشیا ان بچوں کے لیے ایک بہترین دوا ہے جن کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو چکی ہوں یا جن کی ہڈیوں کی نشو و نما میں کمی ہو۔ ایسے بچوں کے سر بڑے ہوتے ہیں، تالو اور سر کی ہڈیوں کے جوڑ نہیں ملتے، سر میں پسینہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کے شکم ابھرے ہوئے اور ٹخنے کمزور ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ دیر سے چلنا سیکھتے ہیں۔ یہ علامات کلکیریا اور سینیکیولا میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان کے بچوں میں بھی سر پر پسینہ پایا جاتا ہے۔ کلکیریا کے بچے موٹے ہوتے ہیں اور ان کے جسم کے ایک حصہ میں نشو و نما زیادہ ہوتی ہے جبکہ دوسرے میں کم، مگر یاد رہے کہ سلیشیا کا بچہ دیکھنے میں قدرتی بچہ ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کا شکم بڑا ہوتا ہے۔ سلیشیا کے بچے کے اعضاء کچھ سوکھے ہوتے ہیں، آنکھیں اور چہرہ کھنچا ہوا ہوتا ہے اور بوڑھوں کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ بچہ چلنا دیر سے سیکھتا ہے، اس کی نشو و نما رکی ہوتی ہے اور اس کے اندر قبض بھی پائی جاتی ہے۔ سلیشیا کی قبض کی ایک خاص علامت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا پخانہ نرم ہوتا ہے لیکن باوجود نرم پخانہ ہونے کے خارج نہیں ہوتا، اور جب مریض زور لگاتا ہے تو پخانے کا کچھ حصہ باہر کو نکلتا ہے مگر دوبارہ چڑھ جاتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ریکٹم کے اندر پخانے کو نکالنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی، یہاں تک بالکل مفلوج ہو چکی ہیں۔ تو ایسی قبض میں بھی سلیشیا بہترین کام کرتی ہے۔ سلیشیا کے مریض ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو پتھر میں کام کرتے ہیں یا چٹانوں میں کام کرتے ہیں، اور چٹانوں کا جو ذرے ہوتے ہیں وہ سانس کے ذریعے پھیپھڑوں پر لگ جاتے ہیں تو پسینے کی تکالیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو سلیشیا بھی ایسے مریضوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور بڑا اچھا اثر دکھاتی ہے۔ سلیشیا کے میں جو ہوتا ہے وہ پستان کی بھی ایک علامت خاص ملتی ہے کہ پستان جو ہوتے ہیں ان کی جو سر ہوتا ہے وہ اندر کی طرف گھس جاتا ہے، اور یہ بعض دفعہ کینسر کی بھی نشانی ہوتی ہے۔ وہ مستورات جو کمزور ہوتی ہیں جن کے حمل ہر دفعہ ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کے اعضائے تناسل کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، تو ایسی مستورات کے لیے بھی سلیشیا بعض اوقات اکسیر ثابت ہوتی ہے۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ سلیشیا پتھر کاٹنے والوں کی کھانسی میں بھی اثر کرتی ہے، یعنی اگر کھانسی میں ہو جائے ایسے مریض کو جو پتھر کوٹتے ہیں تو ان کی دوا بھی سلیشیا ہے۔ سلیشیا جو ہوتی ہے یہ پتھر کے جو پھیپھڑوں کے اندر ذرے جمع ہو جاتے ہیں اس کو باہر نکال دیتی ہے۔ سلیشیا کی جو مزید علامات ہیں کہ سلیشیا کا مریض دودھ نہیں پی سکتا، دودھ سے تکلیف بڑھ جاتی ہے، بعض اوقات بچے دودھ بالکل نہیں پیتے اور نہ پی سکتے ہیں۔
ایسی حالت میں نیٹرم، کارب اور سلیشیا دوائی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ علامت ایتھوزا میں بھی پائی جاتی ہے۔ جبکہ ماں کے دودھ سے بچے کے اندر قے اور سال پیدا ہو جائے، سلیشیا کے بچے میں ماں کے دودھ سے نفرت اور قے یا دودھ سے قے پائی جاتی ہے۔ سلیشیا کی تکلیفات کا جو رخ ہوتا ہے وہ اوپر کی اور باہر کی جانب ہوتا ہے۔ سلیشیا کے مریض میں کھانے کے بعد معدے میں بھاری پن بھی پایا جاتا ہے۔ پہلے بتاتے ہیں کہ جلد کی علامات میں یہ چیز اہم ہے کہ سلیشیا کے جو زخم ہوتے ہیں وہ جلد مندمل نہیں ہوتے، پک جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت اہم علامت ہے اور ایک بیماری ہے کہ رات کے وقت جو مریض اٹھ کر چلتے ہیں وہ بھی سلیشیا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری بھی سلیشیا کی دائرہ کار میں آتی ہے۔ سلیشیا 6x میں بھی استعمال ہوتی ہے، 30 تک فریکوینسی میں استعمال ہوتی ہے، 12x میں بھی بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زیادہ اچھا اثر دکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ اونچی طاقتوں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ سلیشیا کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے اور بعض بار بہت فوری ہوتا ہے، اس لیے اس کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس دوا کا اثر مرکار اور سلفر کے اثر کو زائل کرتی ہے۔ سلیشیا جو ہے یہ مرکار اور سلفر کے اثر کو زائل کرتی ہے، اور مرکار جو ہے مرکیورس وہ اس کے ساتھ اس کے آگے یا پیچھے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سلیشیا کا اثر ہوتے ہوتے رک جائے اور آگے مزید اثر نہ کرے تو درمیان میں ایک آدھ خوراک سلفر کی دے دی جائے تو اس سے سلیشیا کا اثر تیز ہو جاتا ہے۔ تھوجا، سینیکیولا اور پلساٹیلا یہ سلیشیا کی معاون ہے۔ یہ جو علامت بتائی گئی ہے کہ پخانہ کچھ باہر نکل کر پھر اوپر چڑھ جاتا ہے، یہ علامت تھوجا اور سینیکولا میں بھی پائی جاتی ہے۔ سر پر پسینہ اور جسم پر خشکی، یہ بھی علامت ہے اس کے اندر۔ ایک علامت بتائی گئی تھی کہ ناخن جو خراب ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تو یہ علامت سلیشیا میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بیماری میں اینٹی امونیم فلوئڈ بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو ناخن خراب ہوں اور گل سڑے ہوں یا ٹوٹنا شروع ہو جائیں تو اینٹی امونیم فلوئڈ اس میں بڑا اچھا اثر دکھاتی ہے۔